کے شروع سے لائن نمبر 1 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور لے جائے اللہ رب العزت غیظ قلوبہم ان کے دلوں کے غصے کو وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ رب العزت رجوع فرمائے گا جس پر چاہے گا واللہ علیم حکیم اللہ رب العزت جاننے والے حکمت والے ہیں ام حسبتم ان تترکوا کہ تم نے گمان کر لیا ان تترکوا کہ اسی طرح چھوڑ دیے جائیں گے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ابھی تک اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ اور نہ ان کو جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ اور نہ رسول کے علاوہ اور نہ مومنوں کے علاوہ ولیجا کسی کو دوست رازدار واللہ خبیر بما تعملون اللہ رب العزت باخبر ہے تم جو بھی عمل کر رہے ہو گزشتہ آیات کے اندر جہاد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے عہد کو توڑا مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے عہد شکنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئی تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا اور یہاں ان اسباب میں سے ایک سبب اور بھی بیان فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کی بھی آزمائش تھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو بھی آزمانا چاہتا تھا ان کی آزمائش کرنا چاہتا تھا تو فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو تاکہ تمہارے دلوں کے اندر جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ آج کی آیت کے اندر کہ اللہ رب العزت ان کے غصے کو بھی نکال دے گا تمہارے جہاد کے ذریعے سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں گے پھر ایسا ہی ہوا بہت سارے لوگوں نے
اسلام قبول کیا اور بعد کے دن نادم ہوتے تھے کہ ہم نے اتنا مال اسلام کے خلاف خرچ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر ہم اتنی محنت مشقت کرتے رہے، ہمیں تو سمجھ نہیں تھی۔ پھر انہوں نے توبہ بھی کی اور اللہ رب العزت کے رسول کے ساتھ ایسے جڑ گئے، پھر مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اللہ شاہ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آگے والی آیت کے اندر شاہ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، بس اتنے کہنے سے میری چھوٹ ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ام حسبتم، کہ تم نے یہ خیال کر لیا، تم نے یہ گمان کر لیا، ان تترکوا، کہ اتنا کہنے سے چھوڑ دی جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے، اللہ رب العزت تمہاری آزمائش نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا، آزمائش کرے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، یہ ظاہر کرے گا کہ تم میں سے کون ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا۔ اب جہاد کیا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر 19ویں پارے کے اندر بشارت فرماتے ہیں وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اب ان کے ساتھ اس قرآن پاک کے ذریعے سے جہاد کرے، جہاد کبیرہ، سب سے بڑا جہاد۔ اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک کو سمجھنا سمجھانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ 19 پارے کے بشارت میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے، قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا، پڑھنا اور پڑھانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جہاد، ایک تو جہاد فرض ہے تلوار کے ذریعے سے، وہ بھی جہاد ہے، لیکن فرمایا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جہاں تک اس کا بس چلے۔ ایک انسان کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے اور چند لوگوں تک اس کی رسائی ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، تو اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کو پہنچائے۔ ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے لیکن اللہ نے مال و دولت دیے ہے، وسائل دیے ہیں، فرمایا اس انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے مال و دولت کے ذریعے سے، اپنے وسائل کے ذریعے سے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ ایک انسان کے پاس اللہ رب نے اقتدار دیا ہے، اقتدار کی لاٹھی موجود ہے، اور جہاں تک اس کی بات پہنچ سکتی ہے، فرمایا اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جوڑے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور دین تو قیامت تک باقی رہنا ہے، تو کس طرح باقی رہے گا؟ فرمایا وہ اسی طرح باقی رہے گا کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے جس کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ فرمایا ایک انسان ہے، ایسا تو ویسے کوئی نہیں ہوتا کہ جس کا کوئی بھی بات سننے والا نہ ہو، ہر انسان کے کوئی 2-4 دوست ایسے ہوتے ہیں جو اس کی بات کو ٹال نہیں سکتے۔ شروع کے اندر وہ اس لیے آتے ہیں کہ یار یہ کیا کہے گا، اب اس نے کہہ دیا ہے چلو چلتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا اصل تو کام ہی یہ تھا، اصل تو کام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ آپ کو جوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ شروع کے اندر انسان شرم و شرمی آتا ہے ایک دوسرے کے کہنے کے اوپر، پر میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کی کوئی بھی بات ماننے والا نہیں ہے، پر میں وہ اپنے 6 فٹ کے وجود کے اندر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کر سکتا ہے، اپنے اوپر تو اس کا کنٹرول ہے، اپنے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لاگو کر سکتا ہے، پر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لاگو کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے۔ فرمایا اور نہیں تو گھر کے اندر بیوی بچے ہیں ان کو سنائے کہ میری نماز سنو، ان سے سنیں کہ آپ کی نماز کیسی ہے، پھر جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا ان سے پوچھے کہ بیٹا آج آپ کی نمازیں کتنی مکمل ہیں یا نہیں ہے، آج آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یا نہیں، کہ آج آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے یا نہیں، کہ آج ہم نے اس ہفتے کے اندر کون سی ایسی سنت ہے جو ہم سب گھر والوں نے مل کر سنت کو زندہ کیا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سوتے تو ہم روزانہ ہیں، کیا ہم نے آج سے شروع کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوئیں گے؟ گھر کا ایک فرد ایسا ہے جو سونے کے وقت یاد دلا دیتا ہے کہ چلو بھی دعا پڑھ لو، اللہم بسمک اموت واحیا، سنت کے مطابق سو جاؤ، سونا تو ہے، لیکن فرمایا اسی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دین کے تابع ہو جائے گی تو فرمایا یہ دین بن جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کسی یہودی نے سوال کیا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا 24 گھنٹے۔ فرمایا یہ تو کیسے ممکن ہے، یہ تو جھوٹ ہے، 24 گھنٹے تو یہ بات ہو نہیں سکتی۔ فرمایا ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں تو وہ دین بن جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں آقا کا طریقہ کیا ہے، تو آقا کے طریقے کے مطابق جاتے ہیں، وہ بیت الخلاء جانا بھی دین بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا
کہ ایک انسان خود تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات کرتا ہے اور بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مٹ رہے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، فرمایا وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ میں تو بڑی نیکیاں کرتا تھا، میں تو اللہ اللہ کرتا تھا، میں تو تہجد گزار تھا۔ تو اللہ کو ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ظاہر کرے گا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا، کس نے جدوجہد کی، محنت مشقت کی دین کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ان لوگوں کو بھی ظاہر کرے گا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ ولیجا، کسی اور کے ساتھ دلی دوستی نہیں کی، کسی اور کو اپنا رازدار نہیں بنایا۔ فرمایا مومن کی یہ شان یہ ہے کہ مومن اللہ سے دوستی کرتا ہے یا اللہ کے رسول سے دوستی کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اس سے دوستی کرتا ہے۔ فرمایا باتیں تو دو ہیں، یہ دوستی ہے، یہ دشمنی ہے۔ اگر اس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی، محمد رسول اللہ کی دوستی ہوگی، جو آقا کی بات کو ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے، ان کے ساتھ دوستی ہوگی، تو آقا کے دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ تو یہاں اللہ نے شاہ فرمایا کہ مومن کی جو دوستی ہے وہ مومن کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ دل کا بید، دل کا راز، فرمایا کبھی کافر کو نہ دو، کافر تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، فرمایا وہ ہمیشہ تمہارا دشمن ہی ہے۔ کافر اگر تمہیں کبھی کوئی خیر خیر کر رہا ہے تو اس کے اندر اس کا اپنا ہی فائدہ ہے یا کسی اور کافر کا فائدہ ہے، کافر کبھی بھی ایمان والوں کا فائدہ نہیں دیکھتا۔ تو اللہ شاہ فرمایا کہ اللہ اس کو بھی دیکھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کن کے ساتھ تعاون کیا، کن کی محنت میں کن کی مدد کرتے رہے دین کو پھیلانے کے لیے، یا ان لوگوں کی مدد کرتے رہے جو دین کو مٹانے کے لیے تل رہے ہیں۔ فَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت باخبر ہے تم جو بھی عمل کر رہے ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں ایک فرصت دی ہے، ایک وقت آئے گا یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ فرصت ختم ہو جائے گی، پھر فرمایا ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ دنیا کے اندر میں دین کی سر بلندی کے لیے محنت کرتا رہا یا ان لوگوں کی مدد کرتا رہا جو دین کو مٹانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ لوگوں کو دور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے شاہ فرمایا یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ایک وقت آنے والا ہے اور اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس وقت تمہارے بھی سامنے آ جائے گا تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔